السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو غار ثور کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب مشرکین نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد جب آپ لوگ جبل ثور کے پہاڑ کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا اور پہاڑ چڑھنے لگے۔ غار ثور کے پاس پہنچ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رکنے کا کہا اور غار کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی امامہ شریف کے ساتھ اس کی اچھی طرح صفائی کی اور اس میں موجود مختلف سوراخوں کو اپنی قمیض اور امامہ شریف کے پیسز کر کے فل کر دیا، لیکن ایک سوراخ باقی تھا۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کا کہا اور آپ اس سوراخ میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ کر نیچے بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنا پاؤں بالکل نہیں ہلایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پوچھنے لگے ابوبکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے پاؤں پر ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا پاؤں باہر نکالا تو وہ سانپ باہر آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں سالوں سے یہاں پر آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں، لیکن ابوبکر کا انگوٹھا رکاوٹ بن رہا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً ڈسنا پڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پاؤں پر اپنا لواب دہن لگایا تو انہیں درد سے شفا ہوئی۔ ادھر مشرکین آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے حکم پر وہاں پر مکری نے اتنی تیزی سے جالا بنا جو سالوں پرانا لگ رہا تھا، اور ایک کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے تاکہ مشرکین کو لگے کہ غار کے اندر کوئی نہیں جا سکا۔ دوستو، غار کا محل وقوع کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی انسان باہر کھڑا ہو کر اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو وہ غار میں موجود کسی بھی انسان کو بآسانی دیکھ سکتا ہے، اور غار میں موجود کوئی بھی انسان باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ نبی کریم اور ابوبکر صدیق نے مشرکین کو دیکھ لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر غم نہ کرو، ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، اور یہی ہوا، اللہ نے مشرکین کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ ان دونوں کو دیکھے بنا وہاں سے چلے گئے۔ پھر نبی کریم اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس غار میں 3 دن اور 3 راتوں تک قیام فرمایا اور پھر اللہ کے حکم سے اپنی ہجرت کو شروع کیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔